پھر انہوں نے حزب البحر سے استفادہ حاصل کرنے اور اس کے کمالات، جن کا میں 100% عامل بن چکا تھا، اس کے عملیات و وظائف مجھے بتائے۔ اگر کسی شخص کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہو اور وہ فیصلہ ناحق ہو تو وہ شخص خود حزب البحر یا اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص ہر نماز کے بعد 41 دفعہ پڑھ لے، چند ہی دنوں میں رہائی پا لے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہو اور رکاوٹ کا مسئلہ ناممکن حد تک پہنچ چکا ہو، وہ ہر نماز کے بعد انتہائی یقین اور توجہ کے ساتھ 41 یا 91 دن تک حزب البحر پڑھیں، شادی کا ناممکن مسئلہ چند دنوں میں ممکن ہو جائے گا۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ وہ شخص پہلے بہت مالدار تھا، دن بدلے سب کچھ لٹ گیا، ہر چیز برباد ہو گئی، کچھ نہ بچا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہی عمل ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے بتایا۔ چند دنوں میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک شخص کا نسل در نسل بہت بڑا خزانہ تھا، انہیں علامات محسوس ہو رہی تھیں کہ ان کا خزانہ ہے۔ انہیں اپنی علامات کی مزید تائید ایک بہت بڑے صاحب کشف سے بھی ہوئی۔ صاحب کشف بزرگ نے انہیں صدیوں سے دفن اس خزانے کی مقدار بتائی، چونکہ ہر خزانے پر جنات سانپ کی شکل میں قابض ہوتے ہیں، اور کہاوت مشہور ہے وہ ایسے ہے جیسے خزانے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صاحب میرے پاس آئے، میں نے انہیں یہی عمل دیا اور ساتھ کچھ جنات کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان جنات سے ان کا حق دلائیں، ورنہ خزانہ بھی اکثر بربادی اور پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ عمل 123 دن کیا اور انہیں خزانہ مل گیا۔ آپ زندگی کی کسی مشکل میں مبتلا ہیں، ایسی مشکل جس کے بارے میں آپ نے یا لوگوں نے سوچ لیا کہ اس کا حل صرف موت ہی ہے، مایوس نہ ہوں، حزب البحر اسی ترتیب سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ مشکلات آپ سے ایسے دور ہوں گی جیسے آٹے میں سے بال۔ میری طرف سے سب کو حزب البحر کی عام اجازت ہے۔ مجھے تو اس کے تجربات میں یہاں تک کمالات دیکھنے کو ملے ہیں۔ حج کو ترسنے والے سینکڑوں ایسے خواتین و حضرات جن کے لیے حج تو کیا، حج کا خواب بھی ایک خواب تھا، کو بار بار حج نصیب ہوا، اور اولاد چاہنے والے لاتعداد مایوس ازدواجی جوڑوں کو اولاد نرینہ کی دولت نصیب ہوئی۔ مفلس، تنگ دست، نادار امیر بن گئے، حالات کے پسے ہوئے خوشحال ہو گئے، ذلت میں ڈوبے ہوئے مکرم و معظم بن گئے، امتحان میں کامیابی والے اعلیٰ پوزیشنیں لے گئے، مقدمات میں ہارنے والے جیتنے والے بن گئے، بیماریوں میں مبتلا مایوس مریض صحت مند اور صحت یاب ہو گئے، بے حیثیت باحیثیت ہو گئے، صاحب ذلت صاحب عزت بن گئے، بے مراد بامراد بن گئے، میاں یا بیوی رچی ہوئی ہو، جلے ہوئے گھر خوشگوار ازدواجی زندگی سے مزین و آراستہ ہو گئے، نافرمان اولاد فرما بردار بن گئی، عادات بد میں مبتلا افراد نیک بن گئے، نیکی لینے والا، تسبیح چاہنے والا، کبھی اس نے حزب البحر اس ترتیب سے پڑھی ہو اور نفع نہ ہوا ہو۔ الغرض، مجھے اپنے روحانی سفر میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے مکمل توجہ اور دھیان اور 100% یقین سے یہ عمل کیا ہو اور اس کو اس کے حیران کر دینے والے مشاہدات اور لاجواب فائدے حاصل نہ ہوئے ہوں۔ جس نے بھی محنت کر کے عمل کیا اسے منزل ملی ہے، پریشانی دور ہوئی ہے، مسائل اور مشکلات حل ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں میں جمعے کی نماز پڑھنے مسجد گیا، ایک صاحب نے مجھے پہچان لیا، بہت اصرار کیا، آخر وہ صاحب مجھے اپنے گھر لے آئے۔ مجھے جنات قابو کرنے کا بہت شوق ہے، اس کے لیے میں بے شمار عمل کر چکا ہوں، میرا کوئی عمل بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میں نے انہیں اپنے نانا کا ایک واقعہ سنایا کہ جن کے ذریعے میں نے روحانیت، عملیات، لاہوت، ملکوت، جبروت، ناسوت اور پراسرار علم اور پراسرار قوتوں تک رسائی پانے میں بہت مدد اور رہبری ملی۔ 1929 کی سرد رات تھی، مجھے ایک عامل نے جنات تابع کرنے کا ایک مضبوط عمل دیا۔ اسے مسجد میں بیٹھ کر نماز عشاء کے بعد جب سب نمازی چلے جائیں اور مسجد خالی ہو جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور نہ ہی کوئی جاننے والا، اس وقت کرنا تھا۔ میں نے سفید کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر وہ عمل پڑھنا شروع کیا۔ عمل اتنا جلالی تھا کہ کچھ دیر پہلے مجھے سخت سردی محسوس ہونا شروع ہو رہی تھی، لیکن چند لمحوں کے بعد میں پسینے میں شرابور ہو گیا
اور مجھے گرمی لگنا شروع ہو گئی۔ میں عمل پڑھتا رہا۔ کچھ دیر میں مسجد کی صف لپٹنا شروع ہو گئی اور کسی غیبی طاقت نے مجھے بھی مسجد کی صف میں لپیٹ کر مسجد کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ لپیٹا اتنا سخت تھا کہ میں نکلنا چاہتا بھی تو نہیں نکل سکتا تھا۔ آخر بہت دیر کی سخت کوشش کے بعد میں صف سے نکلا۔ میں صف بچھا کر پھر پڑھنے بیٹھ گیا کیونکہ اس وقت مجھ پر عمل کا جنون سوار تھا۔